کہتے ہیں کہ بشیرہ نام کا ایک میراثی اپنے گاؤں میں فیملی کو چھوڑ کر شہر آ گیا۔ کام پیدائش سے ایک ہی کرتا چلا آیا تھا، تو شہر میں بھی گلے میں ڈھول ڈالے، رنگین کپڑے پہنے، لمبے بال دھمال کے انداز میں ہلاتے، تابڑ توڑ ڈھول بجاتا پھرتا تھا۔ جیسا کہ ہر کسی کا ایک دن آتا ہے، تو اسے بھی ایک دن کسی میوزک ڈائریکٹر نے اپنے اسٹوڈیو میں بھرتی کر لیا، جہاں سے بشیرہ ترقی کرتے کرتے پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنا اور پھر اپنا الگ اسٹوڈیو بنا کر میوزک ڈائریکٹر استاد بشیر خان کے نام سے شہرت پائی۔ وقت گزرتا گیا، استاد بشیر کی دھنیں عالمی سطح پر مقبول ہوئیں۔ فلموں میں استاد کا نام میوزک کی مد میں شامل ہونا کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا۔ بات نگار ایوارڈ سے تمغہ حسن کارکردگی تک پہنچی۔ لالی سے بالی اور پھر حالی تک کا سفر منٹوں میں طے ہوا۔ آسکر کے لیے نامزدگی ہوئی، امریکہ منتقلی اور پھر مستقل سکونت اختیار کی۔ گوری میم سے شادی ہوئی، ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند آکسفورڈ نے عطا کی۔ میلوں نمائشوں کے فیتے کٹوائے گئے، فراری میں ڈرفٹنگ اور 5 اسٹار ہوٹلوں کے سوئمنگ پول میں ڈبکیاں لگائی گئیں۔ دنیا کے سفر اور پذیرائی ملی۔ برطانیہ میں مشرق کی آواز، جاپان میں مہاتما بدھ کا پرتو اور افغانستان میں واجب القتل قرار دیا گیا۔ کسینوں میں لاکھوں کی شرطیں لگیں اور بیگز سے ڈرگز برآمد ہوئیں۔ کپڑوں کا ایک انٹرنیشنل برانڈ متعارف کرایا گیا، چودھری بشیر اینڈ سنز کے نام سے۔ سپر سٹورز کی ایک چین بھی بنائی گئی۔ 50 سال گزر گئے، چودھری بشیر کے گھٹنے سیڑھیاں چڑھتے کٹک کٹک کرنے لگے۔ گوری میم بھی ٹائٹینک میں بلو ہارٹ سمندر برد کرنے والی بڈھی جیسی ہو گئی۔ اب چودھری صاحب کو خدا یاد آیا، حج کیا، برف جیسی سفید داڑھی چھوڑی، 5 وقت نماز شروع کی، وطن واپس آئے، انسانیت کی خدمت کے لیے ٹرسٹ قائم کیا، واعظ و نصیحت شروع کی، رمضان ٹرانسمیشن میں غریبوں کے گردے کے آپریشن کرائے، اپنے گاؤں میں بقیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں میں حویلی تعمیر کی، کنواں کھدوایا، سکول بنوایا، اپنے ماں باپ کی قبر پر مقبرہ اور استاد حاجی رشید خان مرحوم اور حجن بی بی اللہ بچائی خاتون مرحومہ کا کتبہ آویزاں کرایا۔ مسجد اور مدرسے کی تعمیر کی اور حویلی میں آخری ایام یاد الہی میں گزارنے لگے۔ تو صاحبوں، گاؤں میں چودھری بشیر خان کی عزت و احترام اور رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ جہاں سے وہ گلف لگے سوٹ اور اونچے شملے کی پگڑی میں ملبوس گزرتی، لوگ سلام چودھری صاحب، سلام چودھری صاحب کہہ کر جھکتے۔ اہم مسائل کے فیصلے چودھری صاحب کی حویلی کے صحن میں سنائے جاتے۔ غریبوں کے علاج ہو یا بچیوں کی شادی، سکول کی تقسیم اسناد ہو یا الیکشن مہم، چودھری صاحب کی شرکت کے بغیر سب ادھورا رہ جاتا تھا۔ پھر ایک روز چودھری صاحب کی خوبرو پوتی ان سے ملنے امریکہ سے گاؤں آئی۔ پہلی بار گاؤں کا ماحول اور کلچر دیکھا، اچھا لگا، چند دن رہنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں سے باہر کار میں گھومنے نکلی۔ ایک پراڈو سے گاڑی کا معمولی سا ایکسیڈنٹ ہوا۔ پراڈو سوار سے بحث، تعارف، دوستی اور پھر محبت ہوئی، بات شادی تک جا پہنچی۔ چودھری صاحب کے باپ سے ملے، حسب نسب پوچھا، جواب ملا چودھری فرزند علی نام ہے، پڑوس کے گاؤں میں جاگیر ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، اچھا اور با اثر خاندان ہے۔ چودھری صاحب نے فیصلہ بچوں پر چھوڑ دیا، بقیہ خاندان بھی گاؤں آیا، نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔
حویلی سجا دی گئی، شادی کی محفل تھی، بارات پہنچی، پتہ چلا کہ لڑکے کے دادا شہر سے آئے ہیں۔ چودھری صاحب کی نشست کے برابر میں لڑکے کے دادا براجمان ہوئے، تعارف ہوا، کچھ آنکھیں چار ہوئیں، کچھ یادداشت کھنگالیں گئی، آخر کار ایک دوسرے کو پہچان لیا گیا، پرانی شناسائی نکلی۔ اوئے بشیر کنجر، تو کاہے کا چودھری؟ سوال ہوا۔ اوئے بوٹے مسیح مسلی، تو کب مسلمان ہوا؟ کا جواب ملا۔ تلخ کلامی ہوئی۔ اوئے لانتی دی اولاد، اوئے میراسیاں دا ٹولا، اوئے بلی کتے کھان والیوں، اوئے دلیوں شیدے نجائز اولادو، اوئے سورا۔ شرکا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ گالیاں ایسی تھیں کہ لوگوں کے وضو ٹوٹ جائیں۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے جا رہے تھے۔ اونچے شملے تھے، کلف لگے سوٹ تھے، سفید ریش نورانی چہرے تھے، دولت تھی، عزت تھی، سوشل ورک تھا، اعزازی ڈگریاں تھیں، پر زبان بازاری تھی۔ ماؤں کے بچے چھوڑ کے آشناؤں کے ساتھ بھاگ جانے کے قصے تھے، ناجائز تعلقات کی داستانیں تھیں۔ بشیر میراسی کو چودھری بشیر خان بننے میں گو 50 برس لگے، لیکن واپسی 5 منٹ میں ہوئی تھی۔ سب کو سبق مل گیا تھا کہ زمان و مکان کی تبدیلی ہو یا پوزیشن و لباس کی، اسے ایوان اقتدار پر براجمان کیا جائے یا عطر میں بسا کر ممبر و محراب کا ٹھیکیدار بنا دیا جائے، انسان کی اصل کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور منہ کھولتے ہی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے۔